10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 72۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق اور وارث ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی رفاقت میں سے کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ مدد طلب کرے تم سے دین کے معاملے میں، ان کی مدد کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے، سوائے اس کے کہ ایسی قوم کے خلاف وہ مدد طلب کر رہے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان قائم ہے، اور جو تم عمل کرتے ہوں اللہ اسے دیکھنے والے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق اور وارث ہیں۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ آیت نمبر 72 میں ایمان والوں کی جماعتوں کا ذکر چل رہا تھا۔ پہلی جماعت جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں مال و جان سے جہاد کیا۔ دوسری جماعت جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے ہاں ٹھکانہ بھی دیا اور ہر لحاظ سے ان کی مدد بھی کی۔ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، معاون اور مددگار۔ مہاجرین نے ہجرت کی، انصار نے ان کی نصرت کی، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوا، اسلامی ریاست کی بنیاد قائم ہوئی، اور اس سے اسلام پھیلنے اور پھولنے لگا۔ چلتے 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 آج پوری دنیا کے اندر اسلام ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد 15ویں صدی کے اندر بھی اسلام کا سورج طلوع ہے۔ تو یہ آپس میں مدد اور نصرت کے ذریعے سے ہی ہے، مدد اور نصرت کے ذریعے سے ہی۔ کچھ کام انہوں نے کیا، کچھ کام انہوں نے کیا،
جب دونوں کا کام مل گیا تو اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ اب دیکھیے، جو اکثر بات میں عرض کرتا رہتا ہوں، دین کے یہ جو مختلف شعبے ہیں، ہر ایک شعبے میں ہی ہے، لیکن دوسرا اس کے لیے تعاون کرنے والا ہے۔ اب مہاجرین یہ کہیں کہ نہیں، ہم نے ہجرت کی ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، جب تک انصار ٹھکانہ نہ دیتے، مدد نہ کرتے تو کام نہ بنتا۔ اسی طرح انصار یہ کہیں کہ ہم نے مدد اور نصرت کی ہے، تب بات بنی ہے۔ بھئی اگر یہ مہاجرین ہجرت کر کے نہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہ آتے، تو دین کی یہ بہاریں قائم نہ ہوتی، مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی ریاست قائم نہ ہوتی۔ دونوں کا باہم تعاون تھا تو یہ معاملہ چلا اور یہاں تک آیا۔ یہی چیز ہمیں آج کے دور کے اندر بھی سوچنی ہے، اس چیز کو اپنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی نے دین کے جس چھوٹے سے شعبے کو ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ یہ سمجھے کہ ساری کائنات کا دین یہی ہے، سب ادھر آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو بڑی جامع تھی، بہت جامع شخصیت تھی۔ آپ نے سارے کام کیے، آپ نے سارے کام کیے۔ آپ وقت کے حاکم بھی تھے، نبی تو تھے ہی تھے، امام الانبیاء تھے، وقت کے حاکم بھی تھے، اور آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے۔ آپ بیک وقت جو آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ مدرسہ بنایا صفہ کے نام سے، اس کے گویا کے محتمم بھی تھے، اس کا اہتمام بھی آپ کے پاس تھا، اور آپ مجاہدین کے امام اور سربراہ بھی تھے کہ جہاد کے لیے جماعتیں تشکیل دی جا رہی ہیں، آپ خود ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دین کی دعوت کے لیے جو مختلف لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں، آپ خود ان کی تشکیل کر رہے ہیں کہ فلانا شخص یمن چلا جائے، فلانا شخص فلاں علاقے میں چلا جائے، فلاں جگہ چلا جائے۔ معاذ بن جبل تم یمن چلے جاؤ، تم نے وہاں جا کے جی آپ کو چھوڑ کر ہم جائیں؟ یہاں مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، آپ کی امامت ہے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اللہ کے میرے سب سے زیادہ قریبی قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں، کہیں بھی رہتے ہیں۔ فرمایا جب تم میرے حکم سے جاؤ گے، مدینہ چھوڑ کر یمن جاؤ گے، فرمایا اللہ قیامت کے دن آپ کو میرے ساتھ اکٹھا کر دے۔ بات تو ماننے کی ہے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک اور لشکر روانہ کیا، اللہ اکبر، فرمایا صبح صبح یہ لشکر چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی، میرے پاس سواری موجود ہے، جمعہ کا دن ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ ہے، آپ کی ابتدا میں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، دوبارہ یہ موقع ملے کہ نہ ملے، جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی موت آ جائے، واپس نہ آ سکیں، تو میں اس طرح کرتا ہوں، دوپہر تک رک جاتا ہوں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، آپ کی ابتدا میں جمعہ ادا کروں گا، اور جمعے کے فوراً بعد میں سواری پر بیٹھ کر تیز تیز چلوں گا اور لشکر کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جمعہ پڑھایا، باقی لشکر تو نہیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود۔ ہمارے عبداللہ گئے نہیں آج، میرے دل میں آیا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا، اگرچہ آپ نے تشکیل کی، حکم دیا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے،
اب دیکھیں دنیا یہاں سے جاتی ہے کہ ایک جمعہ مسجد نبوی میں مل جائے 15ویں صدی میں، تو خوش قسمت ہے جی جمعہ وہاں پر پڑا۔ بھئی مسجد نبوی جس کے امام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جب میں نے کہہ دیا، میں نے آپ کو کہا چلے جاؤ، آپ نے یہاں نہیں رہنا، تو ایک صبح جو اس لشکر نے اللہ کے راستے میں لگا لی ہے نا، ساری دنیا کو بھی ملا لیا جائے، اس کے خزانوں کو، نعمتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جو ان کو ایک صبح پر اجر و ثواب ملا ہے ساری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لشکر روانہ کیا، فرمایا آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، اور آپ نے سب کی سرپرستی کی۔ لیکن امتیوں میں یہ شکت نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام ہی کریں، سارے کام ہی کریں، نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی ایک لائن پہ ہی چلیں گے، لیکن گڑبڑ تب ہوتی ہے، معاملات خراب تب ہوتے ہیں جب جس لائن پر جو جانے والا وہ کہے سبھی ادھر آ جائیں، سبھی ادھر آ جائیں، تب معاملہ خراب ہے۔ وہ دین کے باقی شعبے کی طرح اب میں کہوں ساری دنیا جو ہے نا عالم بنے اور مسجد کے امام بن جائیں، اللہ اللہ خیر سے، تو یہ بے وقوفی والی بات ہوگی۔ تو اب ایک اور شعبے والا کہے نہیں سارے ادھر آ جائیں، مسجد کا امام ہی کوئی نہ ہو، فلاں کام بھی نہ ہو، تو کیا یہ کوئی عقل مندی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ ایک ہجرت کرنے والے، ایک نصرت کرنے والے، اللہ نے فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ولی کا دوسرا معنی ہوتا ہے وارث ہونا، کہتے ہیں یہ میرا ولی وارث کون ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وارث ہونا۔ جب مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے، انسان کے پاس جو مال ہے، جتنا مال ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان دنیا میں آیا دونوں ہاتھ خالی تھے، اور دنیا سے جائے گا دونوں ہاتھ خالی، کچھ بھی نہیں، امیر غریب سب کی ایک جیسی قبر ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھیں، کروڑ پتی اور ارب پتی بھی وہی ہیں، اور ایک فقیر ترین، غریب ترین آدمی بھی وہی، دونوں کی قبریں کٹھی کٹھی۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے، پھر اللہ کے راستے میں چلے جائے۔ بھی اللہ نے دیا تھا، جب یہ بندہ چلا گیا تو دوبارہ اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ لیکن اس میں بظاہر نقصان ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ انسان جو اس دنیا میں محنت اور کوشش کرتا ہے، وہ محنت اور کوشش کرتا ہی نہ، تو نہیں بھی میں نے کیا کرنا ہے، میں چند دن گزار ہی لوں گا، جس کی وجہ سے یہ نظام زندگی معطل ہو جاتا، چل ہی نہ سکتا۔ دوسرے نمبر پر وہ محنت کرے اور سب کچھ ہے، اور وہ محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، یہ اچھا پڑھ جائیں، اچھی تعلیم ہو جائیں، اچھے رہنے والے ہوں، اچھے کھانے پینے والے ہیں۔ جب اس کو یہی معلوم ہے کہ میری محنت کی ہوئی ان کے کام نہیں آنی، یہ مال اٹھا کے کسی اور کو دے دینا ہے، تو جذبات کو ٹھیس تو پہنچتی ہے، پھر بھی معاملات مشکل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو تمہارا کمایا ہوا مال ہے وہ تمہارے انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن کے لیے تم کماتے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے، انہی کے لیے، انہی کو دے دے، یہ بات ہوگی پکی۔ لیکن جو پہلی بات ہے کہ سب دیا اللہ کا ہے،
اور جو اللہ کی مان کے چلتا ہے اللہ کو وہی پسند ہوتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ تو مقصد تخلیق انسانیت تو اللہ کی عبادت ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ سے اس کی تعلق داری ہے ہی ختم ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرما دیا گیا تمہارا کمایا ہوا مال تمہارے عزیز و اقارب کو ملے گا، رشتہ داروں کو ملے گا، لیکن ان کو ملے گا جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہوں گے۔ جو ایمان والے نہیں ہوں گے تمہاری وراثت ان کافروں کو، اور کافروں کی وراثت تم ایمان والوں کو نہیں ملے۔ ایمان والے آپس میں وارث ہوں گے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہوں گے، آپس میں ولی وارث ہوں گے ایک دوسرے کے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں قرار پائیں گے، وراثت بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ نہیں چلے گی۔ اور ابتدا میں جب ہجرت ہوئی تو وقتی طور پر یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایمان کے لیے ہجرت نہیں کی، وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہی ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، تیسری جماعت، وہ لوگ جو ایمان تو لائیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، فرمایا کہ وہ تمہارے وارث نہیں قرار پائیں گے جب تک کہ ہجرت کر کے یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں اس وقت اسلام لانے کے لیے ہجرت کرنا شرط تھا۔ کہ کہیں ایسا تو نہیں صرف زبانی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسلام فرمایا تب معتبر ہوگا جب بندہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے گا۔ جو ہجرت کر کے آ گیا وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والوں کی آپس میں وراثت قائم ہوگی اور جاری ہوگی۔ جو ہجرت کر کے نہیں آئے گا وہیں رہ جائے گا، وہیں فوت ہو جائے گا، اس کی وراثت ان ایمان والوں کو، اور ان ایمان والوں کی وراثت ان کو جنہوں نے ہجرت نہیں کی، فرمایا نہیں ملے۔ ایک عرصے تک یہ حکم رہا، ایک عرصے تک۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ تو جب مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا شرط ہونا بھی خود بخود ختم ہو کہ اب ایمان والے آپس میں وارث ہوں گے، کسی بھی شہر اور کسی بھی علاقے میں رہیں، اب ان کی آپس میں وراثتیں چلیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ المکرمہ میں ہی رہے اور ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو مدد کرنا تمہارے ذمہ لازم ہوگا۔ مدد تم کرو گے، اس لیے کہ مدد کرنا یہ رشتہ داری کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایمان والے کی مدد کرنا دوسرے ایمان والے پر لازم ہے۔ جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غلط اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی آواز بنو، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بنو۔ ہاں وہ تم سے مدد تو طلب کر رہے ہیں، ہجرت ابھی انہوں نے نہیں کی، لیکن مدد طلب کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کہ جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ تو فرمایا پھر عہد و پیمان پر قائم رہنا بھی تمہاری ذمہ داری، تم عہد و پیمان پر قائم رہنا، اللہ ان کی مدد کے اسباب خود پیدا فرما لے، خود اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے معاہدہ کیا
تو معاہدہ لکھنے کے فوراً بعد ہی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جنہیں مکہ کے اندر ایمان لانے کی وجہ سے قید کر کے رکھا گیا تھا، مختلف اذیتوں اور مصیبتوں سے ان کو گزارا گیا، کسی طریقے سے وہ وہاں سے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں نے معاہدہ کیا، اس لیے آپ تشریف لائے ہیں تو ایمان تو اللہ کے ہاں آپ کا قابل قبول ہے، لیکن ہم اپنا ساتھی بنا لیں یہ عہد کی خلاف ورزی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایمان والوں کے ساتھ انتہائی نرم ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو آپ پر کیا بیتی ہوگی کہ ایک شخص آ رہا ہے قید میں زندگی گزار کے آ رہا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور کلمہ پڑھ رہا اور کہے مجھے ساتھ لے جاؤ، کہو ہم نے ابھی معاہدہ کیا ہے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے آج سن کے اتنا مشکل ہے، جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا عہد پر قائم رہنا ضروری ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اندازہ تھا اس بات کا کہ جو عہد ہے اس کو پورا کریں گے تو اللہ اس عہد کو پورا کرنے کی پاداش میں اس کی مدد کریں گے، اس کی وجہ سے اس کی مدد کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کا ایسا سبب کیا کہ کافر خود کہنے لگے کہ جو ایمان لے کے آ رہے ہیں آپ ان کو اپنا ساتھی بنائیں، آپ ان کو لے لیں، کیونکہ وہ الگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک الگ اپنی جماعت بنا کے ایک جگہ پر قبضہ کر لیا سمندر کے کنارے، وہاں جا کر وہ رہنے لگے۔ تو کافروں کے لیے پہلے مشکل کھڑی ہو گئی تھی بدر کے موقع پر ہی کہ مدینہ سے آنا جانا مشکل، جو سمندری راستہ تھا وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے، ادھر سے آنا جانا مشکل۔ انہوں نے کہا 2 ٹھکانوں کے بجائے 1 ٹھکانہ ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جا سکتے ہیں جی ہماری طرف سے کوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ پورے طور پر باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے تقابل میں فرمایا کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ فرمایا جس طرح جو کافر ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی۔ کافر کا وارث ہوگا، کافر ایمان والے کا نہیں۔ سارے احکام دینے کے بعد فرمایا الا تفعلوہ، تمہیں چاہیے کہ ان سارے احکامات کو مانو، تسلیم کرو، اگر نہیں مانو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ ہوگا اور زمین میں فساد پھیلے گا۔ زمین کا امن چاہیے اور استحکام چاہیے، فتنوں سے بچنا تم چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں پر عمل کرو۔ پچھلی آیات پر اگر غور کریں تو 5 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے ایمان، اور دوسری ہے ہجرت، اور تیسری چیز ہے ایمان والوں کو ٹھکانہ دینا، چوتھی چیز ہے ان کی نصرت کرنا، اور 5ویں چیز ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اجتماعیت کا اور وحدت کا ذریعہ ہے، اجتماعیت کا اور وحدت کا ذریعہ ہے کہ ایمان جب تک ہوگا، ایمان کی وجہ سے انسان سب چھوڑنے کو تیار ہو، ہجرت، اور وہ چھوڑنے کو تیار ہو، دوسرے لوگ اس کو ٹھکانہ دینے کو تیار ہوں اور اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں، اور سب کا جذبہ یہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا اس کے خلاف اعلان جہاد کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ رہیں گے، یہ قوم آپس میں متحد رہے گی، آپس میں متفق رہے گی۔ نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، فرمایا زمین میں فتنے ہوں گے اور فساد ہوں گے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جہاد فساد کا نام نہیں، جہاد تو فساد کو ختم کرنے کا نام۔ فرمایا نا اگر یہ کام نہیں ہوں گے تو فتنہ ہوگا، ان کاموں میں کیا ہے؟ جہاد بھی ہے۔ فرمایا اگر جہاد نہیں ہوگا تو زمین میں فتنہ ہی فتنہ ہوگا، جہاد نہیں ہوگا، صرف فساد نہیں، فرمایا فساد کبیر،
بہت بڑا فساد ہو جانا ہے جب امت ان چیزوں پر رہے گی، فساد سے بچی رہے گی۔ اللہ ہم تمام کو اور ہمارے معاشرے کو ان پانچوں چیزوں پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔